حطین میں صلیبیوں پر قہر و غضب۔ حطین بحر تبریتا کے مغربی جانب واقع ہے، جو اب مقبوضہ فلسطین میں ہے۔ یہ ایک سرسبز و شاداب بستی ہے جس میں پانی کی فراوانی بھی ہے۔ اس میں جیسا کہ زبان زد و عام ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قبر بھی موجود ہے۔ اس بستی کے قریب ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کا صلیبیوں سے ایک خونریز معرکہ ہوا تھا۔ وہ کس طرح ہوا تھا؟ ابھی تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں۔ 583 ہجری ماہ ربیع الاول کی 24 تاریخ کو بروز ہفتہ یہ معرکہ برپا ہوا۔ اس معرکہ سے قبل صلاح الدین ایوبی کی حالت مضبوط، قوت بازو، توانا لشکر جار اور لوگوں کا جمع غفیر، اس کے ایک اشارہ ابرو پر اسلام پر نثار ہونے کو تیار تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ان تمام نعمتوں اور قوتوں کو صلیبیوں کے مقابلے میں استعمال کرنا چاہا تاکہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے۔ پیاس کی شدت کا عذاب، اوپر سے مجاہدین کی یلغاریں۔ انہیں یہ خبر ملی تھی کہ عکا کی سرزمین میں سفوریتا کی چراگاہ میں صلیب کے پجاری اپنے لاؤ لشکر سمیت اکٹھے ہو رہے ہیں۔ سلطان اپنے لشکروں سمیت حطین کے علاقے بحر تبریہ کے غربی پہاڑ پر ان کے قریب ہی خیمہ زن ہوا۔ اس نے صلیبیوں کو ابھارا اور انہیں وہاں سے نکال کر ایسے علاقے میں لانے میں کامیاب ہو گیا جہاں پانی نہ تھا۔ راستوں میں جو واقع چند چشمے اور تالاب تھے ان کو بھی مسلمان مجاہدین نے ناقابل استعمال بنا دیا تھا۔ جب مسلمان اور صلیبی ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو شدت پیاس سے صلیبی بہت تنگ ہوئے۔ اس کے باوجود وہ اور مسلمان ڈٹ کر لڑتے رہے، بہادری اور صبر سے داد شجاعت دیتے رہے۔ مسلمانوں کے مقدمۃ الجیش یعنی سپاہ کے اگلے دستے بلندی پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے، جس کے بعد انہوں نے اللہ کے دشمنوں پر تیروں کی بوچھار سے وہ بارش برسائی جیسے کہ وہ منتشر ٹیڈی دل کا حملہ ہو۔ اس سے دشمن کے ان گنت گھوڑ سوار جہنم واصل ہوئے۔ اس دوران صلیبیوں نے بارہا پانی والی جگہ کی طرف بڑھنے کی کوششیں کی، کیونکہ وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ صرف شدت پیاس ہی کی وجہ سے وہ کثیر تعداد میں مر رہے ہیں۔ اس بیدار مغز قائد و سپہ سالار نے ان کے ارادوں کو بھانپ لیا تو وہ ان کے اور ان کی مطلوبہ چیز یعنی پانی کے درمیان حائل رہا اور ایسے ہی ان کی شدت پیاس کو برقرار رکھا۔ جوش جہاد اور طلب شہادت کے ٹھاٹھے مارتے سمندر، پھر خود بنفس نفیس طوفانی موجوں کی طرح مسلمانوں کے پاس پہنچ کر انہیں ابھارتا رہا۔ جو اس شہادت کے سلسلے میں انہیں اللہ کے پاس سے ملنے والا تھا اس کی رغبت دلاتا رہا، شوق جہاد پیدا کرتا رہا۔ ان صابر اور صادق مجاہدین کے لیے اللہ کی تیار شدہ نعمتوں کو یاد دلاتا رہا، تو مسلمانوں کی حالت دیدنی بن گئی کہ وہ موت یعنی مرتبہ شہادت کے حصول کے لیے دیوانہ وار آگے بڑھنے لگے۔ جو اپنے سالار کی حالت کو دیکھتے اور اس کی ایمان افروز باتوں کو سنتے تو ظاہری زندگی سے دستکش ہو کر جنت کی طرف لپکنے لگے، گویا کہ اپنی زبان حال سے یوں پکار رہے ہوں کہ ہمیں ان صلیبیوں کی صفوں کے پیچھے جنت مل رہی ہے۔ اچانک ایک نوجوان بجلی کی طرح تلوار لیے نکلتا ہے۔ چشمہ زدن میں ایک نوجوان مسلمانوں کی صفوں سے بجلی کی طرح نمودار ہوا اور صلیبیوں کی صفوں کے سامنے سینہ تانے کھڑا ہو گیا، جیسے موت پر بیعت کرنے والے لڑتے ہیں۔ ایسی بے جگری سے لڑا کہ دشمن حیران اور ششدر رہ گیا۔ پھر دشمن اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے شہید کر دیا۔ اس کا شہید ہونا کیا تھا؟ گویا کہ پیٹرول کے خزانوں میں آگ لگا دی گئی ہو۔ مسلمان طیش میں آ گئے، ان کے سینوں میں جوش انتقام کا طوفان ٹھاٹھے مارنے لگا، لہذا انہوں نے ایسا نعرہ تکبیر بلند کیا کہ جسے کائنات کے کناروں نے سنا ہوگا اور آفاق عالم نے اس کا جواب دیا ہوگا۔ پھر مسلمانوں نے صلیبیوں پر وہ پرخلوص فدائیانہ اور جانسارانہ حملے کیے جنہوں نے صلیبیوں کی صفوں کو تتر بتر کر کے رکھ دیا۔ صلیبی فوج کے سربراہ الکونسار ریمنڈ کا دل مایوسی اور ناامیدی سے بھر گیا۔ اس نے میدان جنگ سے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے اپنا گھوڑ سوار دستہ اکٹھا کیا اور قریبی مسلمانوں پر حملہ آور ہوا تاکہ بھاگنے کے لیے کوئی راستہ بنا سکے۔ لیکن اس جانب صلاح الدین ایوبی کا بھتیجا تقی الدین عمر مقرر تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک مصیبت زدہ اور مایوس آدمی کے حملہ کرنے کی طرح حملہ آور ہیں، کوئی راہ فرار چاہتے ہیں، تو اس نے انہیں بھاگنے کی راہ دے دی۔ انہوں نے جان کی امان میں ہی عافیت جانی اور دم دبا کر بھاگ نکلے۔ وہ ایسے بھاگ رہے تھے کہ پلٹ کر بھی نہ دیکھتے تھے، کیونکہ ان کی مطلوب اب ایک ہی چیز تھی کہ بھاگو بھاگو اور جان بچاؤ۔